ٹرمپ کے مطالبات یا امریکہ کے مطالبات اور توقعات پاکستان سے کیا ہیں اور کیا مستقبل میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب تک تو انہوں نے کسی توقعات کی فہرست پبلک میں نہیں بیان کی۔ جی وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہمیں تعاون چاہیے تاکہ جو داعش کی افغانستان میں ایک بار پھر داعش منظم ہو رہی ہے، داعش خراسان کی پناہ میں، تو اس سے نپٹا جا سکے۔ ان کا خیال ہے امریکی انٹیلیجنس کا کہ القاعدہ دوبارہ منظم ہو رہی ہے، اس سے نپٹا جائے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ان سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی سے بھی نپٹا جائے۔ اس پر ابھی تک امریکہ نے کوئی بہت واضح موقف اختیار نہیں کیا، کیونکہ ان کی بات چیت در پردہ چلتی رہتی ہے مختلف گروپوں سے، تو کیونکہ طالبان سے بھی چل رہی ہے افغانستان میں، اس لیے وہ شاید ٹی ٹی پی کے اوپر کارروائی کرنے کو فوری طور پر تیار نہیں ہے۔ مگر یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے دونوں کے درمیان کہ ٹھیک ہے، بالکل دہشت گردی کے خلاف تعاون کیا جائے۔ دوسری طرف جو خلیج اور بحر احمر ہے، اس کے جو سمندری راستے ہیں ان کو محفوظ کرنا، اس میں وہ پاکستان کا کردار چاہتے ہیں۔ دوسرا، مشرق وسطیٰ کی سلامتی کا جو نیا آرکیٹیکچر وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں شاید وہ پاکستان کو شامل کرنا چاہیں۔ آ، پاکستان کی خواہشات یہ ہیں کہ سرمایہ کاری ہو پاکستان میں، پاکستان میں کرپٹو کرنسی اور جو کرٹیکل منرلز ہیں ان کے شعبے میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے بہت ساری تبدیلیاں کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ لیکن سرمایہ کاری کا مسئلہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ امریکی حکومت سرمایہ کاری نہیں کر سکتی، صدر کتنا ہی کہتا رہے، جب تک جو کاروباری ادارے ہیں وہ سرمایہ کاری پر آمادہ نہ ہو، سرمایہ کاری نہیں ہو سکے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جب بھی قریبی سیکورٹی ریلیشن شپ قائم ہو تو پاکستان کی مسلح افواج کو اس کا فائدہ ہو، کچھ ٹیکنالوجی ملے، کچھ ساز و سامان ملے، اور اس کے بدلے میں پھر امریکہ یقیناً کوئی اسپیسیفک مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ یہاں فورسز ڈپلوائے کریں، ہمارے لیے یہ آپریشنز کریں۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس بار شاید اتنا آسان نہ ہو جتنا 2001 میں تھا۔ امریکہ کے ساتھ یہ جو دوبارہ ہماری اتنی قربت بڑھ گئی ہے اور آنا جانا اتنا بڑھ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی اور چین کی جو پاکستان سے توقعات تھی، اس پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ چین ایک بہت ہی میچور ملک ہے۔ میں ہمیشہ چین کی پالیسیوں کا یعنی ناقد رہا ہوں، اور میں نے یہ کہا ہے کہ ان کی پالیسیاں جو شی جن پنگ کی قیادت میں ہیں وہ مثبت نہیں ہیں عالمی امن کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ جس ملک کے پاس ایک 5000 سالہ تاریخ ہو، اس کے پاس ایک سوچنے کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے، تو اس میں ہمیشہ چینی لانگ ٹرم سوچتے ہیں، طویل المیعاد سوچ رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت سارے امریکیوں کی موجودگی میں ایک پینل میں شامل تھا، تو میرے منہ سے ایک اچانک جملہ نکلا، لیکن میں جب غور کرتا ہوں تو وہ جملہ کو برا نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ امریکن جب طویل المیعاد بات کرتے ہیں تو وہ 4 یا 8 سال کی کرتے ہیں، ایک صدر کی ٹرم کی کرتے ہیں، اور جب چینی قلیل المیعاد بات کرتے ہیں، شارٹ ٹرم بات کرتے ہیں، تو وہ 100 سال کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے چینیوں کا جو سوچنے کا طریقہ ہے، اس میں ان کو یہ پتہ ہے کہ بھارت سے جب تک پاکستان کی کشمکش موجود ہے، جب تک پاکستانی ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور بھارت ہی ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس وقت تک پاکستان کے پاس چین سے قربت کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ پاکستان اگر اپنے نقشے پہ دیکھے تو اس کی سرحدیں 4 ملکوں سے ملتی ہیں۔ بھارت اس کو پاکستان ازلی دشمن سمجھتا ہے، افغانستان اس کے ساتھ بھی ایک کشمکش کی کیفیت رہتی ہے، اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ کشمکش کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی ہے۔ اور پھر ایران ہے، اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے معاملات کو بہت اچھے نہیں رہتے۔ تو ایک ہی سرحد ہے جہاں اچھے تعلقات ہیں، اور وہ چین ہے۔ تو اس لیے چینیوں کو یہ بات پتہ ہے، وہ اپنی جغرافیہ پر مطمئن ہیں، وہ اپنی طویل المیعاد حکمت عملی پر مطمئن ہیں، اور وہ میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں اپنے، کہ جب امریکی فوجیں افغانستان میں موجود تھیں تو اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا پاکستان امریکہ کے بہت قریب ہوا تھا، اور چینیوں کا اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ ہم آپ سے بس بریفنگ لیتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو براہ راست ہمارے مفاد کے خلاف ہو، لیکن وی انڈرسٹینڈ،
ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بات کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی قسم کی کیفیت اس وقت بھی ہے. یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز نے سعودی عرب کو اس پہ مجبور کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں؟ ویسے تو سعودی عرب کی بہت پرانی یہ خواہش ہے. دیکھیے جب 1945 میں صدر روزویلٹ اور جو سعودی عرب کے فرمانروا تھے ملک عبدالعزیز آل سعود، تو ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت بھی ملک عبدالعزیز نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس تیل ہے اور آپ کے پاس بہت بڑی قوت ہے، تو ہمیں آپ کی قوت کا تحفظ چاہیے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو تیل کی فراہمی کا تحفظ دیتے ہیں. اور یہ رشتہ کافی سال قائم رہا. اگر آپ کو یاد ہو تو بائیڈن کے زمانے میں بھی جب بائیڈن صاحب سعودی عرب گئے تھے تو آ، جو ہیں ولی عہد محمد بن سلمان آل سعود، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ ایک سیکیورٹی گارنٹی دیں. تو اب ان کو جب امریکہ کی طرف سے وہ سیکیورٹی گارنٹی نہیں ملی جو وہ اب چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے وہ سیکیورٹی گارنٹی پاکستان سے معاہدے کے ذریعے اپنے خیال میں حاصل کر لیا. ان کو خطرہ ہے ہمیشہ سب سے زیادہ ایران کی طرف سے. اور شاید یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جیسے جیسے زیادہ اگریسو ہوتا جا رہا ہے، assertive ہوتا جا رہا ہے، اور جس طرح اس نے قطر میں دارالحکومت کے عین بیچ نشانہ بنانے کی کوشش کی حماس کی قیادت کو، اس کیفیت میں سعودیوں کو سیکیورٹی امبریلا چاہیے. اور وہ سیکیورٹی امبریلا انہوں نے پاکستان سے حاصل کر لیا ہے. اور اب بھی اگر امریکہ ان کو کہے کہ اچھا چلیں ہم آپ کے ساتھ وہ سیکیورٹی ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں، تو میرا خیال ہے وہ کر لیں گے. لیکن کیونکہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایسا سیکیورٹی امبریلا ہمیں نہیں مل سکے گا، اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے. اور پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے. پاکستان کے پاس ایک ہی اثاثہ ہے بہت بڑا، اور وہ اس کی فوج ہے اور اس کی عسکری قوت ہے. یہ میری رائے میں پاکستان کے لیے ایک پریشان کن بات ہونی چاہیے، لیکن اس کا مثبت پہلو بھی ہے. پریشان کن اس لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا کی نظر میں صرف ایک ہی چیز ہو تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کرے اور صرف ایک بازو کی باڈی بلڈنگ کرتا رہے، باقی سارا جسم اس کا کمزور ہوتا رہے. معیشت ہماری کمزور ہے، ہمارا سیاسی نظام کمزور ہے، ہماری معاشرتی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری عسکری قوت ہے جس کا احترام ہے، اور سعودی عرب نے اس کو تسلیم کر کے یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے.